برادران اسلام و عزت ماں پردہ نشین خواتین اسلام، ہمارے یہاں موسم سرما دستک دے چکا ہے۔ ویسے تو 4 موسم ہوتے ہیں، گرمی کا، سردی کا، موسم بہار، موسم خزاں، اور یہ جو موسم بدلتے ہیں اس میں بھی اللہ رب العالمین کی بڑی قدرت ہے، بڑی نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔ یہ موسم جو بدلتے ہیں اس کی وجہ حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جہنم نے اللہ رب العالمین کے حضور کہا کہ اے پروردگار، میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دی کہ 2 مرتبہ وہ سانس لے سکتی ہے، ایک موسم گرما میں اور ایک موسم سرما میں۔ تو جب موسم سرما آتا ہے اور جب موسم گرما آتا ہے تو جو تم گرمی اور سردی محسوس کر رہے ہو وہ جہنم کی اس سانس کی وجہ سے محسوس کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جہنم میں صرف گرمی کا عذاب نہیں، صرف آگ کا ہی عذاب نہیں ہے، بلکہ سردی کا عذاب بھی ہے۔ آپ جس طرح ایک آگ کا گولا ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتے، اسی طرح یہ جو برف ہے، بہت زیادہ ٹیمپریچر والا جو برف ہوتا ہے، انتہائی شدید جو برف ہوتی ہے، وہ ذری دیر اگر آپ ہاتھ میں رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ پورا برف بن جائے گا اور جسم سے الگ ہو جائے گا۔ تو ٹھنڈ کا بھی عذاب ہے جہنم میں، اور گرمی کا بھی عذاب، آگ کا بھی عذاب ہے جہنم کے اندر۔ برادران اسلام، یہ جو موسم آیا ہے سرما کا، اسے غنیمت العابدین کہا گیا ہے۔ الشتاء غنیمت العابدین، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ یہ جو موسم سرما ہے یہ عابدوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت کا موسم ہے، لوٹنے کا، نیکیاں لوٹنے کا موسم ہے، بونس کا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسا کہ بیان کیا گیا، الشتاء ربیع المؤمن قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام۔ بیان کیا گیا کہ جب موسم سرما آتا ہے تو اس کا دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو روزے دار خوشی خوشی روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں تو نیند پوری کر کے آخری پہر اٹھنا آسان ہو جاتا ہے تو لوگ اٹھ کر تہجد کی نماز آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے گرمیوں میں روزہ رہنا کتنا مشکل، سخت ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، اور دوسرا وقت بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، دن بہت لمبا ہوتا ہے گرمیوں میں۔ لیکن موسم سرما میں دن بھی تقریباً 2 گھنٹے چھوٹا ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے کے آس پاس روزے کی مدت جو ہے 2 گھنٹے کے لگ بھگ چھوٹی ہو جاتی ہے، تو آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا گرمی کی شدت بھی نہیں رہتی اور آسان ٹھنڈا ٹھنڈا روزہ جو ہے رہ سکتے ہیں۔ تو جو جن کے روزے، جن خواتین کے یا جن بیمار کے، جن بزرگوں کے روزے رمضان کے چھوٹ گئے تھے، یہ بہت اچھا موقع ہے، یہ شتا یعنی کہ سرما کا بہت اچھا موقع ہے کہ یہ روزوں ادا کر سکتے ہیں، یا جو نفل روزے ہیں ایام 20 کے یا پھر اور جمعرات کے، یہ نفل روزے ہیں، اس کو بھی جو ہے رکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ بہت اچھا موقع ملا ہے، یہ غنیمت المؤمن ہے۔ اور اسی طرح رات کے وقت، رات چونکہ لمبی ہو جاتی ہے، سونے والے سو کر نیند پوری کر لیتے ہیں، اس کے باوجود آخری حصہ بچ جاتا ہے کیونکہ راتیں لمبی ہیں، تو آخر میں اٹھ کر جو ہے نماز تہجد کی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا اہتمام لازم پکڑ لو، کیونکہ تم سے پہلے کے جو نیک لوگ تھے ان کی عادت تھی۔ تم تہجد کا اہتمام کر لو کہ یہ اللہ رب العالمین سے قریب کرنے کا بہت اہم ترین ذریعہ ہے۔ اہتمام کر لو کیونکہ گناہوں سے دور رکھنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اور یہ گناہوں کو مٹانے کا ایک اہم ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ بہت فائدے ہیں تہجد کی نماز کے، تو اس موقع پر تہجد کی پابندی ہم کر سکتے ہیں۔ تو برادر اسلام، آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے جسے توفیق دی ہے وہی لوگ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمان کے کمزور ہیں وہ لوگ موسم سرما جب آ جاتا ہے تو جو عبادتیں وہ پہلے کر رہے تھے اور زیادہ سستی اور کاہلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ گرم بستر سے ٹھنڈ میں اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وضو کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے جن کا ایمان کمزور ہے۔ جبکہ جو ایمان کامل، جو ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ تو اس موسم کو غنیمت سمجھتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں، لیکن جو ایمان کے کمزور ہوتے ہیں اور عبادتوں میں سست اور ناہل ہو جاتے ہیں، فجر مس ہو جاتی ہے، تہجد کو چھوڑیے، وضو کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ نہیں کر پاتے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، کیونکہ مومنوں کے لیے یہ غنیمت کا موسم ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ جنت جو ہے جو نفس پر گرا گزرتے ہیں ایسے اعمال سے ڈھانک دی گئی ہے، اور جہنم خواہش نفس کے ساتھ جو ہے ڈھانک دی گئی ہے۔ تو اگر ہمیں جنت حاصل کرنا ہے تو اس موسم میں بھی ہمیں چاق و چوبند ہوتے ہوئے عبادت کرنا چاہیے۔ آپ ایک حدیث پر غور کریں گے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ کون سا شخص؟ ایک شخص ہے جو موسم سرما لیلا باریدہ ٹھنڈ رات میں اٹھتا ہے، تہجد میں یا فجر کے وقت اپنے گرم بستر کو چھوڑتا ہے، اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے اور پانی سے وضو کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیا چاہتا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے پاس جو ہے اس کی امید میں یہ ٹھہرا ہوا ہے، کس چیز سے خوف کھاتا ہے؟ تیرے عذاب سے خوف کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو، میں اس کو وہ چیز عطا کروں گا جس کی وہ امید کر رہا ہے یعنی جنت، اور اس چیز سے اس کو عمل دوں گا جس سے وہ خوف کر رہا ہے یعنی جہنم سے اس کو آزادی دوں گا۔ تو اس عمل سے یعنی کہ موسم سرما آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی بندے اپنی نیند قربان کر کے نرم گرم بستروں سے اٹھ کر پانی سے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جہنم سے آزاد ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ برادر اسلام، آپ دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب عمرہ کر رہی تھی تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لها في عمرتها ان لك من الاجر على قدر نسبك ونفقتك، کہ تمہیں تمہاری عبادتوں پر اتنا اجر ملے گا جتنی مشقت تم برداشت کرو گے، جتنا خرچ تم کرو گے۔ یعنی کہ موسم سرما میں دیگر دنوں کی بنسبت، دیگر موسموں، دیگر مہینوں کی بنسبت زیادہ مشقت اٹھا کر ہمیں عبادت کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ اجر میں دیگر مہینوں، دیگر دنوں کی عبادتوں سے زیادہ ثواب کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہم جتنی زیادہ مشقت برداشت کر کے عبادت کر رہے ہیں، جتنا زیادہ خرچ کر کے عبادتیں کر رہے ہیں، اس قدر زیادہ اجر بھی بڑھتا جائے گا۔ عام دنوں کی بنسبت ان دنوں میں موسم سرما میں زیادہ محنت مشقت کر کے اپنے نفس کو زیادہ مار کر کے اٹھنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے، عبادتیں بجانی پڑتی ہے، تو زیادہ ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود سے مشکل حالات پیدا کریں، ایک ٹانگ پہ ٹہل کے قرآن پڑھیں یا پیدل جا کے حج کریں یا اپنے سے جو ہے مشکل کام کر لیں۔ اپنے سے مشکلیں پیدا کرنا تو حرام ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرما دیا، پیدل حج کرنے سے منع کر دیا، اور اسی طرح دھوپ میں ٹہل کر عبادتیں کرنے سے منع کر، اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے۔ مشکل کا مطلب یہ ہے جو بنا کر تو مشکل ہے، اب ٹھنڈ ہے موسم، اس میں اٹھنا مشکل ہے، ہم تو مشکل نہیں بنائے نا، یہ آٹومیٹک فطرتاً جو ہے مشکل ہے۔ ایسے مشکل کام کرنے پر زیادہ اجر ملے گا۔ خود سے مشکل بنا کر عمل کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، جیسا کہ صوفیہ کہتے ہیں آنکھ میں نمک ڈال کے تلاوت کرو زیادہ ثواب ملے گا، اس طرح ایک ٹانگ پہ ٹہل کے تلاوت کرو زیادہ ثواب ملے گا۔ اس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں، اس طرح کی بہت سے وہ لوگ جو ہے عبادتوں کو، آسان عبادتوں کو مشکل اپنے اوپر بنا کے زیادہ ثواب کمانے کی خاطر کرتے ہیں، تو وہ غلط۔ خود سے اپنے کاموں کو مشکل بنا کر کرنا نہیں ہے، جو خود مشکل ہے ویسے کام کرنے سے زیادہ اجر ملتا ہے، یہ بتانا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان دنوں میں پانی ٹھنڈا ہے لیکن اس کے باوجود بندے جو ہے وضو کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ جس سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دے گا اور درجات کو بلند کر دے گا۔ اللہ کے رسول ضرور بتائیے اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ مشکل حالات میں بھی، مشقت بھرے حالات میں بھی پوری طرح سے وضو کرنا یہ بلند کرنے والا ہے درجات کو اور گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ موسم سرما میں کیا ہوتا ہے، سردی، کڑک سردی ہے اور پانی ٹھنڈا جو ہے آ رہا ہے تو مشقت بھرا ہو جاتا ہے، تو لیکن اس کے باوجود بھرپور طریقے سے جو بندے وضو کرتے ہیں، پورا وضو کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا وضو کرتے ہیں کہ ان کے جو ایڑی ہے وہ کچی رہ جاتی ہے، یا ٹخنے کے آس پاس کا حصہ جو ہے بھیگتا نہیں، کوہنی کا حصہ بھیگتا نہیں۔ ٹھنڈ ہے تو جلدی وضو کر کے آ جاتے ہیں اور کچھ حصہ باقی ہی رہ جاتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے تو ویل للعقاب من النار، یعنی کہ ان کے لیے آگ کی بشارت ہے۔
لیکن جو پوری طرح وضو کرتے ہیں ٹھنڈ کے موسم میں بھی ان کے لیے درجات ہیں، ان کے لیے گناہوں سے کفارے کا باعث۔ اور اسی طرح جب وضو کرتے ہیں تو لیکن کچھ آسانیاں بھی دی گئی ہیں، یعنی کہ آپ جو ہے ٹھنڈ کا موسم ہے اور پانی ٹھنڈا ہے، آپ اگر ایک مرتبہ ہی صحیح ایک مرتبہ اعضائے وضو ایک مرتبہ بھی اگر دھو لیتے ہیں تو کافی ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہاتھ 3 مرتبہ دھونا ہے یہ افضل طریقہ ہے، لیکن اجازت ہے اگر آپ ایک مرتبہ کلی کرتے ہیں، ایک مرتبہ چہرہ دھوتے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھ یا پیر دھو لیتے ہیں تو یہ کافی ہو جاتا ہے، اجازت ہے، ایک مرتبہ بھی دھونے کی اجازت ہے، اس سے وضو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 3 مرتبہ دھوتے تھے اعضائے وضو، کبھی 2 مرتبہ اور کبھی 1 مرتبہ بھی اعضائے وضو دھوتے تھے، یہ ثابت ہے سنت سے۔ اسی طرح ایک اور سہولت عطا کی گئی کہ اگر آپ خفین نعلین یعنی کہ موزے پر اگر آپ مسح کرتے ہیں، پگڑی پر اگر آپ مسح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت دی گئی۔ سردیوں کے اندر کبھی کیا ہوتا ہے، پیر دھونے سے اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو بتایا گیا کہ 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے اور 3 دن 3 رات مسافر کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ اگر وہ پاکی کی حالت میں موزے پہنتے ہیں تو اس پر مسح کر سکتے ہیں، اتار کر دھونے کی ضرورت نہیں۔ اگر پاکی کی حالت میں موزے پہنے ہیں تو پھر اجازت ہے کہ اس پر مسح کر لے، کافی۔ اسی طرح پگڑی پر مسح کرنا کا بھی بات بیان کی گئی۔ تو اس طرح ایک اور اجازت یہ دی گئی ہے کہ اگر ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اور وضو یا غسل کرنا مشکل ہے تو ایسی صورت میں تیمم کر لیا جا سکتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اگر اضافی جب ہم کپڑے پہنتے ہیں موسم سرما میں، یعنی کہ سوٹر پہن لیے، گلوز پہن لیے، کیا اس حالت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ گلوز پہن کر نماز پڑھنا، کیونکہ حدیث میں منع ہے کہ چہرہ کھلا رہے اور ہاتھ کھلا رہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی موسم سرما میں اگر شوٹر پہن لیتا ہے اور ایسی چیز ٹوپی پہن لیتا ہے کہ جو جس کی وجہ سے وہ سردی سے بچنے کے لیے ٹوپی پہن لیتا ہے تو سجدہ جو ہے برابر نہیں ہو پا رہا، تو حدیث میں اجازت آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سردی یا گرمی سے بچنے کے لیے، دھوپ سے، حرارت سے بچنے کے لیے اضافی جو کپڑا ہے سجدے کے پاس رکھ کر سجدہ کر لیتے تھے، یعنی کہ زمین جو ہے اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اس پر پیشانی لگانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا گرم، تو اضافی جو کپڑا ہے وہ رکھ کر اس پر سجدہ کر لیتے تھے۔ تو یہ اجازت ہے، یہ رخصت ہے۔ اگر کوئی ایسی طرح کی ٹوپی پہن لیتا ہے کہ سردی سے بچنے کے لیے اور وہ سجدہ کر رہا ہے، پیشانی ڈائریکٹ نہیں لگ رہی ہے، تو اس حدیث کو دلیل بنا کر اجازت دی گئی ہے کہ یہ رخصت ہے۔ افضل تو کیا ہے، بغیر کسی آڑ کے سجدہ کیا جائے، کیونکہ اعضائے جو سجدہ جو ہے، جو پیشانی ہے، ناک ہے اور 2 ہاتھ ہے اور گھٹنے ہیں اور پیر ہے، پوری طرح سے زمین کو چھونا چاہیے، لیکن اس طرح کی وجوہات کی بنا پر، مشکل حالات کی بنا پر جس طرح نبی اور صحابہ سے ثابت ہے اس کی رخصت دی گئی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو سردیوں کا موسم آتا ہے اس کے اندر جس طرح ہم اپنے آپ کا خیال رکھتے ہیں، یعنی کہ نرم اور جو ہے گرم لباس پہنتے ہیں، تو سردیوں کا جب موسم آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال کریں۔ بعض سے غریب ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، ان کے پاس جو بلینکٹ نہیں ہوتی یا سوٹر نہیں ہوتا، ہم دوسروں کا بھی خیال کرنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں نوازا ہے، دوسروں کا بھی خیال کریں۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ موسم سرما میں خاص چیزیں ہیں جو خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلمان اپنے ہاتھ سے یا زبان سے کسی اور کو تکلیف نہیں دیتا، تو اسی طرح موسم سرما میں اب دیکھیے بعض مسجد میں آتے ہیں اور بہت ٹھٹرے ہوئے رہتے ہیں، سردی ہوتی ہے، اگر بعض کوئی آ کے فین کھول دے دوسروں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ سچویشن کے لحاظ سے اگر سب راضی ہیں تو فین کھولے، ورنہ اپنی مرضی سے فین نہ کھولے کہ دوسروں کو تکلیف ہو جائے۔ پہلے ہی وہ سردی میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر سے یہاں پر فین کھول دیا جائے، خاص طور سے فجر کے وقت۔ دیگر نمازوں میں اتنی بات نہیں ہوتی، لیکن خصوصاً فجر کے وقت اس بات کا خیال رکھیں۔ اور دوسری چیز
मुसाफहा करते वक्त कच्चे हाथ जो है, अगर हम कोई मुसाफहा करना चाह रहा है, अगर हम हाथ को कच्चा ही मिला देते हैं तो सर्दी बढ़ जाती है, एक शॉक लग जाता है उसको। तो दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाए, अपना हाथ पहले पोंछ ले उसके बाद मिलाए, क्योंकि मुसाफहा करना ये अजीम सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो बंदे मुसलमान मुसाफहा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाह होने से पहले उनकी मग़फ़िरत कर देता है। तो ये बहुत अजीम सुन्नत है। लेकिन अल्लाह के रसूल से ये भी साबित है कि आपने वुजू के बाद तौलिए से अपने आदाए वुजू को पोंछा था, तो पोंछ कर ही सही लेकिन हाथ मिलाएं, क्योंकि ये ऐसा अजीम अमल है, बहुत छोटा सा अमल है लेकिन इतना अजीम अमल है कि इससे मग़फ़िरत हो जाती है। तो अच्छे से हाथ मिलाएं, ये भी सुन्नत है। और जो है जिस तरह ये मौसम सरमा है हमें याद दिलाता है कि हम जो है नमाजों की खुसूसन जो है तहज्जुद की पाबंदी करें, और रोजे हैं नफिल उसकी पाबंदी करें। और साथ में ये भी हमें देखना है कि जब मौसम सरमा आ जाता है तो अमराज जो थके बिन्हा थे वो निकल आते हैं, जो अभी तक जो दर्द छुपे हुए थे उभर आते हैं, यानी कि दर्द फिर से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि आफियत का सवाल करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से, आफियत का सवाल करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से, क्योंकि फरमाया ईमान और यकीन के बाद सबसे अहम तरीन चीज जो बंदा सवाल करता है अल्लाह ताला अता करता है वो आफियत है। इसलिए आफियत का सवाल करें कि जिस तरह इंसान गर्मी की शिद्दत से मर जाते हैं, इसी तरह सरमा यानी कि ठंड की शिद्दत से भी मर जाते हैं, ठंड की शिद्दत से भी अमराज में इजाफा हो जाता है। तो इसलिए इस मौसम में खुसूसी तौर से आफियत का सवाल करते रहें। तो हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में आफियत के साथ दुनिया में रखे, जब तक रखे ईमान की हालत में जिंदा रखे, खातिमा ईमान की हालत में फरमाए, आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन ज़न्बि फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।